السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔
قرآن مجید فرقان حمید میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ یقیناً جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ عز و جل کے صدیق پیغمبر تھے، اور اس وقت کو یاد کریں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی یہ تمہارے معبود معمولی سا بھی تمہارے کام آ سکتے ہیں؟ اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے علم آ چکا ہے، اور یہ علم آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے چلوں گا۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، یقیناً شیطان تو اللہ رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے پیارے ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے یہ عقیدہ اور اعمال نہ چھوڑے تو پھر اللہ رحمان کی طرف سے آپ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور آپ شیطان کے ساتھی اور اس کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والے، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تندرستی اور بیماری، جنت اور جہنم، تنگ دستی اور خوشحالی، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ
اور باعث سعادت و نجات ہے۔ اور یقیناً کسی بھی مسلمان اور مومن آدمی کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام حیات کی موجودگی میں کسی اور طریقہ کو، کسی اور نظام کو اپنی ذاتی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں اس پہ عمل کریں، اس کی قطعاً گنجائش نہیں۔ ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی، ہماری دنیا اور آخرت کی عزتیں، ہمارا اطمینان قلب تبھی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، حقیقی عقیدت اور کامل و اکمل اطاعت اور اتباع کریں گے۔ تو پچھلے چند خطبات میں آپ کے سامنے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی کے کچھ پہلو اور ان پہلوؤں سے ملنے والے ہمارے لیے جو اسباق ہیں ان پہ آپ کے سامنے چند احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے قصے کو، ان کی سوانح عمری کو اس امت کو پڑھ کے سنایا جائے اور اس امت کو اس سے آگہی دی جائے، اور پھر سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام اور احسن اور اچھے قصے اللہ پاک نے فرمایا یہ مومن آدمی کے ایمان میں مضبوطی پیدا کرتے ہیں، نکھار پیدا کرتے ہیں، اور ایمان کی کمزوری اسے یہ دور کر دیا کرتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مبارکہ اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا ابتدائی جو دعوت دینا ہے صراط مستقیم کی، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے اگرچہ بہت سے اسباب کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اللہ رب العالمین کے طے کردہ منشور کے مطابق سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد ان کے عقیدے کو درست کر رہے ہیں، اور ان کو جو ان کے رب کے ساتھ ان کا تعلق ٹوٹ چکا ہے اس تعلق کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ معاشرے کے اندر ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے، میں اس راستے پہ، میں اس پگڈنڈی پہ چل پڑوں کہ جس پہ چل کے مجھے میرا رب مل جائے۔ لیکن اللہ عز و جل نے انسانوں کے خیالات کے اندر یہ ایک بڑی کمزوری اور نقص جو تھا اسے دور کر دیا کہ انسان اپنے رب سے اگر ملنا چاہتا ہے، اپنے تعلق کو اپنے خالق، اپنے مالک اور رازق سے جوڑنا چاہتا ہے،
تو جب تک وہ اپنے نبی کے راستے پہ نہیں چلے گا اسے رب نہیں ملے گا۔ وہ جنگلوں میں نکل جائے، وہ غاروں کے اندر چلا جائے، وہ کئی سال تک بھوکا پیاسا رہے، وہ اپنے جسم کے اعضاء کو کاٹ ڈالے، لیکن اللہ رب العالمین کا تعلق، اللہ رب العالمین سے رشتہ تب جڑے گا جب وہ اپنے نبی کے راستے پہ چلے گا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور ایک سب سے بڑا وہم کہ جس نے بڑی بڑی قوموں کو گمراہ کر کے رکھ دیا اور جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے پہ ڈال دیا، وہ وہم یہ تھا کہ ہم ڈائریکٹ اپنے رب سے تعلق قائم نہیں کر سکتے، ہمیں کسی درخت، ہمیں کسی پتھر، ہمیں کسی مورتی، ہمیں کسی قبر یا ہمیں کسی انسان کے آگے جھکنا ہوگا، تب ہمیں رب ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس وہم کو دور کر دیا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ سب سے پہلی دعوت دے رہے ہیں اپنے والد گرامی کو۔ سبق کیا ملتا ہے؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم اپنے گھر کے افراد کے عقیدے کو چیک کریں اور ان کے عقیدے کو درست کریں؟ کیونکہ سب سے زیادہ اہم چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو میتھ آ جائے، فزکس آ جائے، کیمسٹری آ جائے، وہ بایو میں مہارت حاصل کر لے، جغرافیہ پڑھ لے، سوشل سٹڈیز جو ہے ان پہ مہارت حاصل کر لے۔ یہ زندگی میں اسلام کی ترقی کے لیے لازمی علوم ہیں، فرائض میں شامل ہیں، لیکن یہ فریضہ اس کا نمبر نیچے آئے گا۔ سب سے پہلے عقیدہ درست کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے رب کے بارے میں اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں تو یاد رکھیے پھر ایسے آدمی کی عبادات، اس کے معاملات، اس کا اخلاق اور کردار خواہ اپنی خوبی کے اعتبار سے آسمان کی بلندیوں کو کیوں نہ چھو رہا ہو، اگر اس کا عقیدہ توحید بہتر نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ ساری چیزیں ایک راکھ کے ڈھیر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں گے نا، راکھ کے ڈھیر کے برابر نہیں، یہ راکھ کے ڈھیر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے ابراہیم کا تذکرہ کرو، اس کالا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب انہوں نے کہا لے ابھی ہی، اپنے والد گرامی سے۔ اب یہاں سے دوسرا سبق مل رہا ہے۔ پہلا سبق کیا تھا؟ پہلا سبق تھا کہ اپنے گھر کے افراد، ان کے عقیدے کو درست کرنا ہے، اور دوسرا سبق کیا ہے؟ عقیدے کو درست کرنے کے لیے ادب اور احترام کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ آپ جسے دعوت دے رہے ہیں وہ زمانے بھر کا انتہائی گھٹیا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے جب اسے دعوت دینی ہے آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اور اس بندے کی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ بس میں اس کو دعوت دوں گا، یہ مجھے تھپڑ مارے گا، اس کے لیے تیار رہیں۔ میں اس کو دعوت دوں گا، یہ مجھے گالی دے گا، اس کے لیے تیار رہیے۔ میں اس کو دعوت دوں گا، یہ اعراض کرے گا، اس کے لیے تیار رہیے۔ لیکن جب دعوت دینی ہے، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز وہ اس قدر زیادہ بھلا، اس قدر زیادہ نرم، اس قدر زیادہ بہتر ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ جو ہے آپ کے لہجے سے کہیں جو ہے وہ نفرت نہ کر بیٹھے،
آپ نے حق بات بتانی ہے، آپ نے ایک رب کا تعارف کروانا ہے، آپ نے اس بندے کا اس کے خالق سے تعلق جوڑنا ہے، اور اس کے لیے اب آپ کے لیے محنت آپ نے زیادہ کرنی ہے، برداشت آپ کے اندر زیادہ ہونی چاہیے، اچھا اخلاق اور نرم گفتار آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ فرمایا یا ابتی، انداز دیکھیے، اے میرے والد گرامی، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع۔ بہت پیارا سبق مل رہا ہے۔ ہمارا انداز اگر یہ دعوت کا ہو جائے تو یقین کر لے ہمارے اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی۔ کیوں؟ ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی بات پیش کرتے ہیں، اور جب اپنی بات پیش کرتے ہیں اس انداز سے کہ ہم اس کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی۔ سب سے پہلی دعوت کیا دے رہے ہیں؟ اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد، آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ مجھے بتلائیے، آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ ما لا یسمع ولا یبصر، نہ تو یہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ یہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ دھوپ میں بیٹھ پڑے ہوئے ہوں تو آپ کو خود اٹھا کے چھاؤں میں کرنا پڑتا ہے، آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے تو ان کو خود دھوپ میں رکھنا پڑتا ہے، اگر ان پہ غبار لگ جائے دھونا آپ کو پڑتا ہے، اگر اس کو کوئی ٹوٹ جائے تو اس کی مرمت آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ اے والد محترم، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ اور فرمایا ولا یغنی عنک شیئا، اور ایک ذرے کے برابر بھی تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ اور اس کے بعد یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، اے میرے محترم ابا جان، مجھے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے۔ اور یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھتے جائیے کہ جو اصل اور حقیقی علم ہے نا، وہ اللہ کی وحی کا علم ہے۔ علم والا اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ کی وحی کا علم ہو۔ اگرچہ معاشرے کے اندر اس کی عزت نہیں ہو، معاشرے والے اس کا اکرام نہ کریں، معاشرہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رب کے ہاں عزت کس کی ہے، اللہ کے پیغمبر کے ہاں مقام کس کا ہے، وہ اسی کا ہے جس کے پاس وحی کا علم ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ کہتے ہیں نا علم، تعلیم عام ہونی چاہیے۔ تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ وحی کا علم عام ہونا چاہیے۔ اگر آپ وحی کے علم کو گرا رہے ہیں، نیچے کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وحی کے علم کو پیچھے کرنا یہ کیا ہے؟ یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت پھیلانے کے مترادف ہے۔ اور اگر آپ اسلام کے مقابلے میں کر رہے ہیں پھر تو یہ ویسے ہی شیطان کے ساتھی بننے کے مترادف ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے نصاب تعلیموں کو، جس بھی نصاب تعلیم ہمارے اداروں کے اندر رائج کیے جا رہے ہیں، اسلام نام کی چیزوں کو نکالا جا رہا ہے، اسلام نام کی چیزوں کو نکالا جا رہا ہے۔ پہلے جب بھی کوئی مباحثہ ہوتا، کوئی مکالمہ ہوتا، اس میں السلام علیکم لکھا ہوتا، لیکن اب جو نیا نصاب آ رہا ہے اس میں ہیلو لکھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ یہ نہ کی ہوں کچھ بھی نہیں ہوں، نہیں، وہ آپ کو اللہ کے دین کے علم سے دور کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں ڈگریاں حاصل کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میں علم حاصل کر رہا ہوں، نہیں، وہ آپ کو جہالت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ آپ کو بے دینی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ آپ کا تعلق تمہارے رب سے دور کر رہے ہیں۔ اور ہم خوشی خوشی اور شاداں و فرحاں ہم ان کے جو ہے وہ پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان میرے پاس علم ہے، میرے پاس علم ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے بندو، جب بھی ڈیبیٹ ہوگی، جب بھی مباحثہ ہوگا،
جب بھی بات چیت ہوگی، جب بھی مناظرہ ہوگا اور فیصلہ اقلیت یا اکثریت سے نہیں کیا جائے گا، فیصلہ دلائل، براہین اور علم کی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ یہ دلیل دی جا رہی ہے۔ پورے کا پورا ملک، 100% عوام، حکمران، سب کے سب مشرک ہیں، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس دلیل ہے، دلیل بیان کر رہے ہیں آپ۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے والد گرامی کے پاس توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ اے میرے ابا جان، میرے پاس علم ہے، ما لم یأتک، آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا، کیونکہ یہ علم پیغمبر کے پاس آتا ہے، پہلے پیغمبر آگے منتقل کرتے ہیں۔ علم کون سا ہے؟ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ غار حرا کے اندر نازل ہوا، وہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، وہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، قرطبی، دارقطنی، وہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر علم ہے، جو اصل علم ہے، جو حقیقی علم ہے، جو اللہ کے ہاں عزت دلانے والا علم ہے۔ ہاں دنیا میں مشکلات تو آتی ہیں، پریشانیاں تو آئیں گی، مصائب تو آئیں گے، تنگ دستیاں تو آتی ہیں، چونکہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن آدمی کے لیے قید خانے کی مانند ہے، نہ کھانا پینا مرضی کا، نہ پہننا مرضی کا، اور کافر آدمی کے لیے یہ جنت کی مانند ہے، اٹھنا بیٹھنا مرضی کا، چلنا پھرنا مرضی کا، پہننا مرضی کا، لباس مرضی کا، حجامت مرضی کی۔ لیکن اگر مومن ہے، آپ بال بھی کاٹیں گے تو اللہ اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق، آپ لباس پہنیں گے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق، آپ کھائیں گے پیئیں گے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق۔ اور تمام مفسرین کی کتابیں پڑھیے آپ لوگ، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا آغاز جب وہ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس دور کے اندر مادہ پرستی، مال بنانا، دولت بنانا، اور پھر دولت کے بعد آسائشوں کا حصول، آسائشیں، عشرتیں، ان کا حصول جو ہے یہ ان کا واحد مقصد تھا زندگی گزارنے کا۔ مال بناؤ اور دنیا کی آسائشیں حاصل کرو۔ چلے ان کی تو زندگی 200 300 سال تھی، ان کا تو یہ بنتا تھا یہ کام کرنا، عقلی طور پر دیکھا جائے، حقیقت میں نہیں، حقیقت میں نہیں، کیونکہ 200 سال بھی ہو، 400 سال بھی ہو، انتہا میں تو پھر موت ہے نا۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نہیں بلکہ لامحدود زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا گیا۔ اور فرمایا کہ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، اے میرے ابا جان میری پیروی کر لیں، اہدیکا، میں آپ کو لے چلوں گا، رہنمائی کروں گا آپ کی، صراطاً سویّا، سیدھے راستے کی طرف، جو بالکل سیدھا شارٹ کٹ راستہ ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی طرف جاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی آسانیوں کی طرف جاتا ہے، کہ وہ زندگی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا، کوئی پابندی نہیں ہوگی وہاں پہ، جو جی چاہے گا ملے گا۔ اے میرے ابا جان آئیے میری اتباع کیجیے۔ اب یہاں سے ایک اور بات ملتی ہے کہ حق بات چھوٹے سے مل جائے بڑے سے مل جائے اس کو قبول کر لیں کہ بھی یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح راستہ ہے۔ بیٹا ہے اپنے والد گرامی سے، والد کون ہے؟ مشرک ہے۔ والد کون ہے؟ اس دور کا جو سب سے ظالم بادشاہ ہے، اس کی کابینہ کا ممبر ہے، اس کی کابینہ کا بڑا اہم رکن ہے، لیکن دعوت کا انداز دیکھیے، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی تانا نہیں دیا، بلکہ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے دعوت، اور یہ دعوت مؤثر ہوگی۔
یہی انداز مؤثر ہوگا کہ جب ہمارے دل کے اندر کسی کو دعوت دیتے ہوئے اس کی خیرخواہی ہو. اس کو نیچا دکھانا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. ہمارے ہاں جب ہم دعوت دیتے ہیں نا دوسروں کو، ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو نیچا دکھایا جائے، اس کی بے عزتی کی جائے. یہ دعوت نہیں ہے، یہ آپ کے دل کے اندر تکبر ہے جو پیدا ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس تکبر کی وجہ سے ہماری دعوت جو ہے پھر وہ مؤثر نہیں ہوتی اور یہ دعوت غیر مؤثر ہو جاتی ہے، اور ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں. نہ دعوت دینے والے کو کچھ ملتا ہے، نہ جسے دعوت دی جا رہی ہے اسے کچھ کے پلے کچھ پڑتا ہے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، آئیے ان کی سیرت سے یہ دعوت کا انداز سیکھیے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد گرامی. یا ابتی عربی کے اندر آپ اردو میں جتنی بار مرضی کہہ لیں، ابا جی، ابو جی، پیارے، بہت ہی محترم، جو لفظ مرضی لگا لیں، لیکن جو لباس، جو مٹھاس یا ابتی میں ہے، جو عربی کے اس جملے میں ہے، وہ کسی اور زبان کے کسی جملے میں بڑی بڑی کتابیں بھی لکھ دی جائیں تو وہ مٹھاس نہیں پیدا ہو سکتی. یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان. اب یہ دعوت کا دوسرا رخ ہے. ہم لوگ پہلے دعوت کے رخ میں تو چلیں دیکھنے کے لیے، دکھلانے کے لیے، کچھ نہ کچھ نرمی، کچھ نہ کچھ گفتار کے اندر بہتری لے آتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرا انداز ہے نا، یہاں پہ ہم اکثر غلطی کر جاتے ہیں. ہمارے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے غلط کو غلط کہنا، شرک کو شرک کہنا، شیطانی عمل کو شیطانی عمل کہنا. ہم یہاں پہ آ کے کمپرومائز کرتے ہیں، ہم یہاں پہ آ کے رواداری دکھلاتے ہیں. جہاں رواداری دکھلانی ہے وہاں نہیں دکھلاتے، جہاں محبت کا اظہار کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، یہاں پیار کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنا وہاں ہم رواداری اختیار کر لیتے ہیں. ہم شرک پہ کمپرومائز کرتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں، اکیلے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، اپنے والد گرامی کو دعوت دے رہے ہیں. اور یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. یہ بت جو ہے یہ شیطان ہے. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، وہ اللہ کا کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کی عبادت کریں گے تو گویا کہ آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، وہ نہیں جس کی عبادت کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی لوگ بڑی اشکال پیدا کر دیتے ہیں. دیکھیں جی، کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ کیا کہیں؟ وہ اللہ کے بندو، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیطان نہیں، نعوذ باللہ. آپ کا یہ عمل شیطانی ہے، آپ کا یہ عمل شیطانی ہے، مشرکانہ ہے. اس لیے دو ٹوک انداز میں شرک کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، شرک کو کبھی بھی ٹھیک نہ کہیں، شرک کے معاملے میں کبھی بھی کوئی لگی لپٹی بات نہ کریں، شرک کے معاملے میں کبھی خوف مت کریں رشتہ داری کے ٹوٹ جانے کا، شرک کے معاملے میں کبھی خوف نہ کھائیں کاروبار میں نقصان آنے کا، شرک کے معاملے میں کبھی بھی جو ہے وہ آپ اس بات کا لحاظ نہ رکھیں کہ اب مجھے جیل ہو جائے گی. نہیں، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، یہ شریعت کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ زبانوں پہ تانے بھی لگ جائیں لیکن شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں. جو شرک ہے اسے شرک کہنا پڑے گا. یہ قرآن کی دعوت ہے، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کا اعلیٰ اخلاق اور کردار ہے، اور یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیاری زندگیوں کا سبق ہے. یہ چاروں ائمہ کرام اتنی عظمتوں کے مالک، اتنی رفعتوں کے مالک، لیکن جب معاملہ اللہ کے اختیار کا آتا ہے، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں رحمہم اللہ، سب کے جنازے جیلوں سے اٹھتے ہیں. کیوں؟
ان کو نہیں آتا تھا کمپرومائز کا سبق، ان ائمہ کو نہیں آتا تھا رواداری کا سبق، محبت اور اخوت کا سبق۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آج مشرکین مکہ کی طرح، نمرود کی طرح آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ توحید کی دعوت جو ہے یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے۔ رب کا قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے فتنہ، فساد، دہشت گردی یہ شرک کو کہتے ہیں، یہ توحید کو نہیں کہتے۔ توحید فتنوں کو مٹانے کے لیے ہے، توحید امن کا سبق لانے کے لیے ہے، توحید اللہ کے ساتھ اپنے بندوں کے تعلق کو محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہے، توحید یہ اللہ کے بندوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ لانے کے لیے ہے۔ توحید پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، عقیدہ توحید کو خالص انداز میں، کھرے انداز میں، سچے انداز میں ہمیشہ پیش کرتے رہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے کسٹمر میں۔ ممکن ہے وہ بندہ اب آپ سے آج کے بعد کوئی سودا نہ خریدے، لیکن اب سودے کے نہ بکنے کی وجہ سے اگر آپ توحید کی دعوت نہیں دیتے تو جان لیجئے آپ نے صراط مستقیم، صراطاً سویہ، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت سے آپ نے کوئی سبق نہیں لیا۔ فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، فرمایا اب یہ تمہارے لیے دو راستے ہیں، یا تو شیطان کے راستے پر اب چل پڑو یا رحمان کے راستے پر۔ یہاں پہ اللہ کی کوئی اور صفت بھی ذکر کی جا سکتی تھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اور صفت بھی ذکر کی جا سکتی تھی، لیکن فرمایا نہیں، رحمان۔ اگر اللہ کی خاطر نکلو گے تو وہ ذات بڑی رحمان ہے، اس کی رحمت ہمیشہ جوش میں رہتی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی۔ اپنے رحمان کے راستے میں آنا ہے یا شیطان کے راستے میں آنا ہے۔ اور فرمایا کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے والد گرامی، شیطان یہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اللہ رحمان یعنی یہاں پہ ایک ایسی صفت ذکر کر دی کہ یار وہ اللہ جس نے آنکھیں دی، وہ اللہ جس نے کان دیے، وہ اللہ جس نے زبان دی، وہ رب العالمین جس نے زمین عطا کی، آسمان، ستارے، سورج عطا کیے، وہ رب رحمان جس نے ہمیں نبی مکرم، رسول معظم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ فرمایا کیا تم اس رب کی نافرمانی کرو گے اور اس اپنے اللہ کے جو باغی ہے شیطان کے، اس کے راستے پہ چلو گے؟ اور شیطان کا باغی سب سے بڑا وہ ہے جو شرک کرتا ہے، جو مشرک ہے۔ اور فرمایا کہ یا اباتی، اے میرے ابا جان، میری بات غور سے سن لیجئے، انی اخافو، فرمایا اے میرے والد گرامی، اے میرے پیارے ابا جان، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اگر آپ باز نہ آئے، ان یمسک عذاب من الرحمن، ان یمسک عذاب من الرحمن، اگر آپ نے شرک سے توبہ نہ کی، آپ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، آپ اس عظیم شخصیت کے والد گرامی ہیں کہ اللہ پاک جن کی نسل سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں پیغمبر بھیجنے والے ہیں، لاکھ سے زیادہ، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بہت تھوڑے پیغمبر تھے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد لاکھ کے قریب پیغمبر، ہزاروں پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ ایک ایک دن میں، ایک ایک وقت میں 300 سے زیادہ پیغمبر، اور سارے کے سارے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب سیدنا داؤد علیہ السلام، جناب سیدنا زکریہ علیہ السلام، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کتنے پیغمبر ہیں
جو سب کے سب جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے. اے ابا جان، یقیناً میری اولاد سے، آپ کی اولاد سے اتنے پیغمبر، اور پھر امام کائنات، امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے. لیکن فرمایا ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے شرک کو نہ چھوڑا تو پھر کیا ہوگا. فرمایا یمسکا عذاب من الرحمن، پھر وہ اللہ، وہ رب جو رحمان ہے، اس کی طرف سے آپ پر جو ہے وہ عذاب آئے گا. فتکون للشیطان ولیا، اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ شیطان کے گروہ میں سے ہو جائیں گے، لہذا آپ شرک کو چھوڑ دیجیے. تو یہ آیت مبارکہ ایک جس کی تشریح آپ کے سامنے کی. انشاءاللہ اگلے خطبہ میں اسی موضوع کو آگے ہم چلائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.